ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم نے وہ پچھلی آیت جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا، اس کی تھوڑی تشریح کر دیں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ حج شروع کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا کیسر بھائی، یہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ حج ہم نے شروع کرنی ہے تو تھوڑا اسی کو پیچھے کر لیں اس آیت کی طرف جو کل ہماری پہلی آیت تھی۔ تو جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب نے۔ جی پروفیسر صاحب ہیں۔ اچھا ایسا ہے جی کہ السلام کل علیکم. اصل میں آیات زیادہ تھیں تو سورت کو ختم کرنا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیت ہے آیت نمبر سوری 105 ہے جی، 105۔ 105 نمبر آیت ہے، اس بارے میں تھوڑی سی توضیح کرنی تھی کہ کل پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ بعد از ذکر، یہاں لکھا ہوا ہے ذکر یعنی کہ تورات کے بعد۔ تو جی بالکل. وہ جالندری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری جو توضیح یہ کرنی تھی کہ بعد از ذکر اس وجہ سے آگے کیا تھا کہ اس کی اور بھی تشریحیں ہوئی ہیں۔ وہ تشریح یہ ہوئی ہے چونکہ بعد از ذکر موجود ہے تو از ذکر قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے، اور تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ از ذکر جو ہے اس سے مراد لوح محفوظ پر جو نسخہ پڑا ہوا ہے وہ ہے از ذکر، جس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صلی اللہ۔ تدریجاً وہ نسخہ جو ہے وہ اترتا رہا ہے، کبھی وہ تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، جس کا ہمیں پتہ ہے، اور پھر آخر میں قرآن مجید۔ تو اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا تھا ذکر کا اس وجہ سے کیا تھا کہ نصیحت کے بعد، یعنی کہ اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ بے شک ہم نے اس نصیحت کے بعد کتاب زبور میں لکھ دیا، ان الارض، بے شک وہ زمین، یعنی یہ زمین جو ہے یہ اس آخرت کی زمین، جنت کی زمین ہے، یارثها عبادی الصالحون، ہم اس کا وارث بنائیں گے نیک بندوں کو۔ تو اس کے لیے ایک آیت ذہن میں بھی رکھیں کہ چونکہ آردہ آیا ہوا ہے تو ساتھی سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی 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 جی. جی جی ہاں جی، تو آردہ کی وجہ سے ایک اور آیت بھی سن لیں کہ یہ زمین، ممکن ہے انسان کے ذہن میں یہی آتی ہے کہ زمین یہ ہے، یہ آگے بھی جو زمین بنے گی جنت کے اندر اس کے لیے بھی آتا ہے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، کہ اس اللہ کا بہت شکر اور تعریف اسی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وارث بنا. وارث وارث۔ بنایا۔ نتبوأ من نتبوأ الجنت، یا من الجنت ہے میرا خیال ہے، اور ہم جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے، یا ہم جنت میں ٹھکانہ بناتے ہیں، فنعم اجر العاملین، یہ وہاں آتا ہے کہ سب سے اچھا ٹھکانہ جو ہے عمل کرنے والوں کے لیے وہی ہے۔ تو اس کی جناب میرا خیال ہے مختصراً تشریح ہو گئی جی؟ جی. جی بالکل سر۔ ٹھیک ہے، تو بعد ذکری کا ترجمہ نصیحت ہی کریں گے اور اس کے آگے تورات لکھ لیں اگر تورات کو لینا ہے، ورنہ لوح محفوظ پر، محفوظ کتاب، محفوظ نصیحت۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سورہ حج کی طرف۔ تو عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ
اس کا شان نزول کیا تھا، موقع کیا تھا، اور اس قسم کے مواقع آئیں گے تو وہ شان نزول یا اس کی آیات جو ہے اس کا انطباق اسی طریقے سے ہوگا۔ تو یہ جو سورہ الحج ہے یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، جس کی آیات پڑھتے ہوئے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں ان کا ایک خاص مزاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ کیسر بھائی بتائیں گے آپ؟ توحید۔ توحید، جی سر، اور اس کے ساتھ دو اور چیزیں لگا لیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس پر ایمان، قیامت کے بارے میں جو چیزیں آئیں گی اس کا منظر آئے گا۔ مکی صورتوں کا موضوع یہ ہے، اور مدنی صورتوں کا جو ہے یہ بھی ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت بھی، اور ساتھ دنیا کے اندر جو قوانین اس وقت ایک سلطنت کے اندر آنے ہیں یا دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے ایمان کے بعد، وہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا اس صورت کے اندر جو آیات ہیں وہ ابھی قیامت کے بارے میں آئیں گی، اور اس کا منظر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پیش کریں گے۔ اور پھر آخر میں جب مدینہ کے اندر چلے گئے تو اس میں کچھ آیات ایسی بھی آئیں گی کہ مکہ میں تو یہ کہا تھا مسلمانوں کے کفو ایدیکم، کیا ترجمہ ہے کفو ایدیکم؟ اپنے تم ہاتھ اپنے باندھے رکھو۔ ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ہاں، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کہ جنگ نہ کرو۔ اب اسی سورہ حج کے اندر آئے گی یہ بات کہ اب تم ان سے جنگ کرو، اور کیسے کرنی ہے وہ بھی آیات اس کے اندر آئیں گی۔ اور آخری آیت خاص طور پر بڑی ہی قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جد و جہد کرنی ہے اسلام کے دین اسلام کے غلبہ کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اللہ کا بھی ذکر وہاں آئے گا، اور پھر بات آئے گی کہ اس نے تمہارا نام رکھا ہے خاص طور پر مسلمان، اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی جو کتابیں آئیں اس میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے، اور تمہارا کام کیا ہے وہ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ تو یہ تو تھا بالاختصار، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ 13 نبوت اور یکم ہجری، تقریباً یکم یا 2 ہجری، یہ زمانہ ہے اس سورہ حج کے نزول کا۔ تو وہ سیرت النبی کے اندر ہمیں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور اسی قسم کے حالات ہوں گے تو ان آیات کا انطباق ہوگا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی ترجمہ کریں گے اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جناب آ رہا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شدید۔ یہ ہے جناب منظر، اور اس کو پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ حالات آنے ہیں کسی صورت میں بھی۔ قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا، پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور حدیث کے اندر ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، قرآن مجید کے اندر ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ تو بہرحال قیامت کیسے آئے گی وہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ تو پہلی آیت کا ترجمہ تو سب کو ساتھیوں کو آتا ہے، یا ایہا الناس، ترجمہ کریں جی۔ اے لوگو، اے لوگو، یا ایہا الناس اتقوا ربکم،
ڈرو تم اپنے اپنے تقوی رب اختیار سے کرو اپنے ڈرو۔ رب کا۔ جی اب یہ دیکھیے گا کہ اتقو کے کافی سارے معنی ہیں۔ اتقو پرہیزگاری اختیار کرو، اتقو ڈرو، اتقو بچو، یہ سارے کے سارے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کہ اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب سے اپنے بچو عمل اچھے کر کے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ عذاب دینے والا ہے، اور اللہ کا غصہ اس سے بھی بچو۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم کا ترجمہ ہوگا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ڈرو۔ ڈرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ڈرنے کے اندر وہ معنی نہیں آتے جو وقایا جو کے اندر آتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کیا کہیں گے تابع داری نہ کرنے سے، یا اس کا حکم نہ ماننے سے ڈرو کہ بھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ، زلزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ بہت کچھ سے کسی چیز کو جھٹکا دے دینا، تو ہم ترجمہ اس کا ہمیں پتہ ہے زلزلہ کا کہ زلزلے کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ تو مرکب اضافی ہے زلزلۃ الساعۃ۔ ساعہ کیوں کیا کہتے ہیں؟ ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی، قیامت کی گھڑی۔ قیامت کی گھڑی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ساعہ کو الساعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایسے پلک جھپکنے کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ ایک گھڑی ہوگی۔ تو زلزلۃ الساعۃ کا نام جو ہم نے قیامت کیا وہ استعارے کے طور پر کیا، ورنہ الساعہ اس کلاک کو بھی کہتے ہیں، الساعہ ایک پل گھڑی اس کو بھی کہتے ہیں جی۔ تو جی ان کا ترجمہ بے 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 شک 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 بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا گھڑی، زلزلہ قیامت کی گھڑی قیامت کی گھڑی کا زلزلہ، یہ ترجمہ کریں گے شیء عظیم، بہت بڑی۔ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل جی، ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹرکچر بنایا ہوا ہے، کائنات بنائی ہوئی ہے، اس نے پل بھر میں اس خوبصورتی نے ختم ہو جانا ہے، اور وہ تحس نحس سب کچھ ہو جائے گا۔ اب اس بارے میں ہم کافی سارا کہہ چکے ہیں کہ بھی یہ اب پروون چیز ہے کہ جو گریویٹیشنل پل ہے اگر ختم کر دی جائے سیارے کی دوسرے سیارے سے، تو ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اب ہمیں پتہ ہے، پہلے نہیں پتہ تھا کہ جب قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس کا دوبارہ ترجمہ ذرا اپنا داؤد بھائی کر دے، پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے جی سر۔ کتنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کی گھڑی کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی آدمی، وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کپڑا جو ہے وہ ماپ رہا ہوگا، تو جس جگہ پہ وہ ماپ رہا ہوگا اسی جگہ پہ اس کا ہاتھ ہوگا۔ عورت بچے کو کھانا کھلا رہی ہوگی تو اسی جگہ پہ اس کا ہاتھ ہوگا اور اس کا منہ کھلا ہوا ہوگا بچے کا۔ تو یہ منظر حدیث میں اور بھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اس سے بھی بڑی چیز یہاں بتا رہا ہے۔ اب پہلا جو صیغہ ہے یوم ترونہا، جمع کا صیغہ ہے، اور آگے آئے گا وتر الناسا جو کہ مفرد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یوم ترونہا، جس دن ترونا تم جس دن دیکھو گے، جس دن تم اس گھڑی کو دیکھو گے، یا اس قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے۔ اس ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ سا کی طرف۔ تو یوم ترونہا، ترجمہ دوبارہ، جس دن جس تم دن اس قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے، قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے، جس دن تم قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے تو حال کیا ہوگا؟
لفظ آ رہا ہے تزحلو، نیا لفظ ہے۔ تزحلو کا مطلب، زحلہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، غافل ہو جانا، پریشانی کے اندر کسی چیز کا پتہ نہ چلنا۔ کلو مرضعات، تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے کون سا لفظ ہے، را دعا عین، یہ ہے جی جی رضاع، مدت جی رضاعت، یہ کیا ہوتی ہے رضاعت؟ ذات دودھ دودھ پلانے پلاتی کی ہے۔ مدد۔ دودھ پلانا، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اس سے فائل بنا مرضعات، دودھ پلانے والی والیاں۔ والی، ٹھیک ہے جی۔ تازحالو کا مطلب ہے وہ ہے مرضعاتن ہے، تو اس کے لیے تا شروع کے اندر آیا مؤنث کے لیے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی۔ تازحالو کل مرضعاتن کا ترجمہ کرے جی۔ بھول بھول جائے گی جائے ہر دودھ بھول پلانے جائے گی والی۔ ہر دودھ پلانے والی۔ ہاں جی، اس دن یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے اس گھڑی کو، تو کر لیں یہاں، تو ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اما ارضعت۔ اما کا مطلب کیا ہے، جس کو، اس چیز جس کو وہ ہاں جی، اس دودھ چیز کو، ٹھیک ہے، اس کو، ٹھک ہے۔ ارضعت ماضی کا صیغہ ہے، جس کو اس نے دودھ پلایا۔ پلایا۔ ہاں دودھ پلایا ہوگا کر لیتے ہیں یہاں، چونکہ یہ یقینی صورت ہے اس لیے اس کے لیے ماضی کا صیغہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی، تم اس دن کو یوم ترونہا، اس دن جس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعات اما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اس کو جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا، اس کو کیا کرے گی، بھول جائے بھول تذہل، جائے گی بھول جائے گی، بھول جائے گی۔ یعنی کہ بھول جائے محبت، گی۔ ماں کی محبت بہت بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو بھی بتایا کہ وہ اپنے بچے کو اس دن بھول جائے گی کہ میرا بچہ کہاں ہے، تعلق جو ہے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نفس نفسی کا پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر ہمارے سامنے رکھی، اور ڈر کتنا ہوگا۔ وَتَضَعُ کُلُّ ذات حمل، ذات حمل کا مطلب ہوگا حمل والی، حاملہ جس کو کہتے ہیں۔ جی اور تاداؤ کا لفظ میرا خیال ہے اسی کو ہی ہمیں ہماری زبان کے اندر ہے، کہتے ہیں وضع حمل۔ جی وضع حمل کا جی، مطلب کیا ہوتا ہے، حمل گرانا۔ حمل گرانا، بالکل ٹھیک ہے جی، حمل پورا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو تاداؤ گرا دے گی، و تاداؤ، اور گرا دے گی گرا دے گی کلو ذات حمل، ہر حمل والی، ہر ہر حمل حمل والی حمل حمل والی والی جی، حملہ، اپنا اپنے حمل۔ اپنے حمل کو۔ اب اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر حمل ٹھہرانے کی یا حمل والی طاقت ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بنی نوع انسان کو بھی دیکھ لیں، جن کا جہاں جا وہاں جا کے حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ تو اصل میں ہمارے لیے پورے کا پورا چیز یہ ہے کہ تم دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، یکدم اچانک نے آ جانا ہے، وہ سا ٹھیک بات کہا کہ پلک جھپکنے میں آنے والی چیز وہ ہے سا۔ تو اس دن حالت کیا ہوگا، پہلی تو یہ ہے کہ بھی ہر دودھ پلانے والی جس کو اس نے دودھ پلایا اس سے وہ بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ گرا دے گی۔ اب وترن ناسا، اب اور کیا ہوگا جی، اور اور تو دیکھے گا اور لوگوں تو کو اور دیکھے تو گا۔ دیکھے گا، تو دیکھے گا، اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، تو آپ کو کہا تھا کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے وہ اصل میں ہماری طرف ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی طرف. اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، نشے کی حالت میں، جی، مدہوش. کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ نشے کی حالت. نشے کی نشے حالت کی میں. حالت میں، جی. تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، جی. وما ہم بی، اور سکارا ہے. اب یہاں با کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وما ہم بمؤمنین آیا تھا، تو با کا ترجمہ کیا بتایا تھا وہاں؟ ہرگز. نہیں ہوں گے. اگر اسم کے ساتھ آئے تو یقیناً، ہر تاکید کے لیے، یقیناً. جی، وہ بات تاکیدی ہے، یہ بھی ہے تاکید. وما ہم بسقارا، اور وہ یقینی طور پر مدہوش یا نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ترجمہ کریں نہیں ہوں گے. مطلب کہ یہ صورتحال ہوگی، مطلب جو نشے کی حالت کے اندر ہوتا ہے، مدہوش ہوتا ہے، اسے ارد گرد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اب وہ مطلب یہ حالت ہوگی کہ اس وقت لگے گا تو ایسے کہ بھی یہ لوگ جو ہے انہیں یہ نشے کی حالت میں ان کے حواس باختہ ہو گئے ہوئے ہیں، مدہوش ہوئے ہیں، جی. وما ہم جی. بسقارا، جو اندرونی ان کی حالت ہوگی وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ ڈر کی وجہ سے ہوگا کہ اب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور عمل تو پتہ نہیں کیسے کیے ہوئے ہیں. سرٹیفکیٹ جو ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پلڑا جو ہے ترازو کا، وہ نیکیوں کا بھاری ہوگا یا بدیوں کا بھاری ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں گی، اور اسی طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے ہی ہمارا بھی حال ہونا ہے. تو دوبارہ پڑھے وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، اور تو تو دیکھے گا لوگوں تو کو دیکھے دیکھے گا گا لوگوں کو حالت نشے میں کی دیکھے حالت گا. میں. تو لوگوں کو دیکھے گا نشے کی حالت میں، وما ہم بسقارا، اور وہ یقینی طور پر حالانکہ وہ نشے میں نشے نہ کی ہو. حالت میں یقینی طور پر نہیں ہوں گے. ہرگز ہاں، نہیں اور ہوں وہ نشے کی حالت میں یقینی طور پر ان نہیں طور پر ہوں گے. نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ ہے جی، ولیکن، اور اور لیکن لیکن اور لیکن عذاب اللہ، ترجمہ عذاب مرکب اللہ کا اضافی، اللہ عذاب کا اللہ اللہ کا کا عذاب عذاب شدید، بہت بہت سخت. سخت. سخت ہے. بہت جی، سخت. بتایا کہ یہ جو مادہ ہے اپنا علیم، شدید، کبیر، جی، یہ فعیل کا وزن اس کے اندر ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ، یا خوب، بہت زیادہ سخت ہے. یہ ہے جناب صورتحال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کے بالکل ابتدا میں ہمیں دکھائی. تو ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر کے جی. پروفیسر صاحب ہیں جی؟ جی پروفیسر صاحب ہیں تو صحیح، پر ان کا مائک آف ہے سر. تو کیسر بھائی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب صاحب. سے کہیں، ڈاکٹر داؤد ڈاکٹر صاحب سے. داؤد صاحب. ڈاکٹر داؤد صاحب. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کی گھڑی کا زلزلہ بہت بری چیز ہے. یوم نہیں، بڑی ترونہا، بڑی بڑی، بری نہیں. سوری، ہاں جی، بہت بڑی چیز عظیم. ہے. جی جی، سوری. یوم ترونہا، جس دن تم قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے. تذہل کل یہاں بھی مرضعۃ، کر لیں کہ جس دن تم اس قیامت کی گھڑی کو بریکٹ میں ہے اصل میں. جی، جی، یوم ترونہا، جس دن تم اس قیامت کی گھڑی کو دیکھو گے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اس کو جسے اس نے دودھ پلایا ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل اٹھانے والی اپنے حمل کو گرا دے گی.
وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، اور تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، وما ہم بالسکارا، اور وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، جی بالکل، جی سخت ہوگا بھی، ہو سکتا ہے اگر اس دن کا عذاب تو یقیناً سخت ہوگا۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ 2 آیات لا ہے اور اس کے بعد آیت ہے، ہم اس پر جلدی جانا چاہیں گے، لمبی ہے، آیت نمبر 5، شاید ہم کر پائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں اور سے لوگوں میں ان سے لوگوں میں سے اور لوگوں میں سے من یجادل فی اللہ بغیر علم، من یجادل جو کا مطلب لڑتے ہیں، جھگڑتا ہے، جو جھگڑا کرتا ہے جو جھگڑا کرتا جو ہے جھگڑا کرتا ہے فی اللہ اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے بغیر علم، میں بغیر علم بغیر کے، کسی علم کے، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ، ترجمہ کریں، اور پیروی کرتا پیروی اور وہ کرتا ہے، اور پیروی وہ کرتا ہے پیروی کرتا ہے پیروی کل کرتے ہیں۔ شیطان مرید، مرید کا ترجمہ ہے سرکش، جی پڑھا مرید ہوا کا ہے ہم نے ترجمہ، پہلے، جی بالکل سرکش، ٹھیک ہے، سرکش، اور ہر سرکش شیطان کی وہ پیروی کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ کا ترجمہ دوبارہ کریں، اور وہ ہر وہ سرکش شیطان کی پیروی کرتا یہ ہے، کرتا ہے۔ پیروی وہ کرتا ہے۔ پیروی کرتا اور ہے۔ وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے، کہ لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے، اور وہ ہر شیطان، سرکش شیطان کی پیروی کرتا پیروی ہے۔ کرتا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کتب علیہ انہ من تولاہ، آج ہی ہم نے پہلی نشست میں پڑھا جب ریویژن کر رہے تھے، تولاہ ولی سے نکلا ہے دوست، اس سے فعل بنا تولاہ، جو بھی اس کو دوست بنائے گا، دوست بنا دوست کر، بنا جی، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، سعیر کا مطلب ہے بھڑکنے والی یا بھڑکتی ہوئی، بھڑکتا ہوا عذاب۔ تو یہدی ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا کا مطلب ہے رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھانا، تو یہ ترجمہ بنے گا اس کا۔ تو کتب علیہ کا مطلب ہے اس پر ہم نے لکھ دیا ہے، کتب علیہ، اس پر لکھ پر دیا ہم نے گیا ہے، لکھ دیا ہے، اس پر جی ہم نے کتبہ لکھ لکھ دیا دیا گیا ہے، ہے، ٹھیک ہے، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیہ اس پر اس پر اس پر، انہو پر کہ بے شک وہ بے شک وہ، بے شک وہ من تولاہ، جو بھی جو شخص بھی اسے دوست بنائے گا، کس کو؟ شیطان کو، سرکش شیطان، شیطان، جی، بے شک وہ جو کوئی بھی اس شیطان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ، فَأَنَّهُ ہے، فَأَنَّهُ، تو بے شک، وہ تو بے شک وہ يُضِلُّهُ، اس کو اسے گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ کر دے گا، دے گا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ پہلے بھی ہے کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ شیطان اس شخص کو گمراہ کر دے گا، گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ، اور اسے راہ وَيَهْدِيهِ، اور راہ دکھائے گا، اور دکھائے گا اسے یا راہ دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ وہی استعمال کیا ہے، یہ وہاں بھی آئے گا ہدایت کے لیے بھی، یہاں طنز کی طرف مطلب آتا ہے لفظ یہ، وَيَهْدِيهِ، اور اسے راہ رہنمائی کرے دکھائے گا یا اسے راہ راہ دکھائے دکھائے گا، گا، کس کی طرف؟ الا، ترجمہ کریں، کی طرف طرف، طرف، طرف عذاب عذاب السعیر، السعیر، جی بھڑکتی بھڑک ہوئی دے آگ کے عذاب کی طرف۔ سعیر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بھڑکتی ہوئی آگ، سعیر کا ترجمہ
بھڑکتی ہوئی آگ آگ، اور اب بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب پہلے آ گیا اور الہ پہلے آ گیا کی طرف، اور وہ شیطان اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ پڑھیں جی اس کو ذرا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اسے اور وہ اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف راہ دکھائے گا۔ رہنمائی کرے گا۔ جی رہنمائی کرے گا، راستہ دکھائے گا، ایک لفظ انتخاب کر لیں، رہنمائی کرے گا یا راستہ دکھائے گا۔ رہنمائی کرے گا، رہنمائی کرے گا، وہ زیادہ فٹ آ رہا ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف رہنمائی کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، اس کی طرف کر لیتے ہیں۔ تو اب جلدی سے کیجئے گا اپنے سرشار بھائی، آپ کریں گے؟ پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی آگے پروفیسر صاحب آپ ذرا من الناس سے اور لوگوں میں سے من یجادل، جو جھگڑتا ہے فی اللہ، اللہ کی اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے کی اللہ طرف، کے بارے میں، جی اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے یا بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان، کل شیطان جی ہر سرکش شیطان، کتبہ علیہ کی طرف کرنا، کتبہ علیہ لکھ دیا گیا ہے اس پر، انہو کہ بے شک وہ، من تولا ہو کہ جو کوئی دوست بناتا، جس نے دوست بنایا، فَإِنَّهُ بے شک وہ، یضلہ وہ اسے گمراہ کرتا ہے، یا گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ اور اسے راستہ دکھائے گا یا رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دیا۔ اب 7 منٹ ہے ہمارے پاس، آیت لمبی ہے، ذرا اوپر کیجئے گا۔ یہ آیت جناب، یہ ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ ہیں، داؤد بھائی بھی اور سرشار بھائی بھی، یہ ایمبریولوجی جو ہمارا علم کیا کہیں گے علم کہ جنین، جنین، اس کے بارے میں یہ آیت خاص طور پر پہ ہے۔ تو اس کا ویسے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے پیٹ کے اندر جو جنین بنتا ہے، اس کی جو سٹیجز ہیں اس کا یہاں ذکر کیا ہے، 7 سٹیجز کا ذکر کیا، اگر ہم بڑھاپے کو بھی ساتھ لے لیں تو ٹھیک۔ اور ان 7 سٹیجز کا یہ جو ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے، یا یہ جو سائنس ابھی علم جنین مطلب آیا، اس سے پہلے ان چیزوں کا ذکر نہیں تھا۔ تو وقت کم ہے، کل میں انشاءاللہ اس بارے میں بات کروں گا، ابھی اس کو پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، بعثی کا مطلب ہے دوبارہ اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک۔ تو اگر شک ہے تو مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلی سٹیج، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، دوسری سٹیج، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، تیسری اچھا جی، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ، مخلقۃ کا مطلب ہے صورت بنائی ہوئی، وغیر مخلقہ، اور بغیر صورت بنائی ہوئی، بغیر شکل و صورت بنائی ہوئی، مدغہ، مدغہ کہتے ہیں اپنا ایک بوٹی، یا کیا کہیں گے، گوشت کی بوٹی، لوتھڑا، ٹھیک ہے، مخلقہ، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ وہ وقت ہے جو ہر انسان پر آیا، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اب دنیا میں آ گیا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پہلے پڑھ چکے ہیں، ارذل العمر، نکمی ترین عمر، کمزور ترین عمر، یہ وہ بڑھاپا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد کچھ، یعنی کہ سب کچھ بھول گیا جناب، پروفیسر صاحب گئے جی۔ اچھا جی، وَتَرَل، آگے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وَتَرَل الْأَرْضَ حَامِدَةً، حامدتاً ہوتا ہے بنجر، خشک زمین جو اگا نہ پائے کوئی چیز، اس کو حامدہ کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اهْتَزَّتْ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، حزی پڑھ چکے ہیں نا ہم بالکل ہلانا جی جی، حزی اپنے نخل کے جو تنا ہے اس کو ہلا، تو وہی ہے جی اہتزت۔ اور ربط بھی وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں جی، بالکل پڑھا جی جی بالکل بڑھانا، ابھرا ہوا ہونا۔ وَأَنبَتَتْ بھی پڑھ چکے ہیں جی، جی وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اب بہیج نیا لفظ ہوگا، بہجا کہتے ہیں بہت زیادہ خوش ہو جانا کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے، یہ ہے جناب۔ تو 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، 3 منٹ 3 منٹ ہیں، جتنا بھی کر پائے دیکھیں گے، ورنہ دوبارہ دہرا لیں گے، اس کو نیچے کریں جی۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو من بعد بعد الموت، اس کو سمجھانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار وہ اس سے سمجھے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر مری ہوئی ہوتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہ یکدم دوبارہ آ جاتی ہیں، اور یہ سال میں کم از کم 2 بار ہمارے پاس ہوتا ہے، موسم کیا گرمیوں میں کے اندر بھی، سردیوں کے اندر بھی، یہ ہم دیکھتے ہیں جی تو یا اب پہلے تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، یا ایہا الناس کا ترجمہ کریں، اے لوگ اے لوگو، لوگو اے لوگوں ان کنتم فی ریب، پہلے پڑھ چکے ہیں اگر پہلے تم پارے میں، کسی شک میں ہو، اگر تم کسی شک میں ہو، من البعث، من البعث دوبارہ اٹھنے پیدا کے ہونے بارے میں، کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، اٹھنا زیادہ بہتر ہے، اٹھنے کے دوبارہ بارے اٹھائے جانا نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو، کہیں جی من باسی، دوبارہ من اٹھنے البعث، کے بارے میں، دوبارہ دوبارہ اٹھنے کے اٹھنے کے بارے بارے میں، بارے میں کے تم بعد کسی شک میں ہو کہ اگر یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے مار دینا ہے، مار کے بعد ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ تو زمین کا حصہ بن جانی ہیں، جسم رہنا ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کیسے؟ حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کے اوپر آدمی کا یقین، تو وہ جو اٹھائے جانا والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلی بات بتا رہا ہے کہ وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ترجمہ کریں تو بے شک ہم نے بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا پیدا جی، کیا، بے شک ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، یہ ہے انا بھی ہے اور خلقنا، دونوں مل کے کیا ترجمہ بنے گا؟ ہم ہی نے، ہم نے تمہیں پیدا کیا بے شک ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، مٹی سے، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو وہ پوری ہم نے چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اب سٹیج ہے جی، پھر نطفہ سے پھر نطفہ سے، اب نطفہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطرہ، جو منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں، تو پھر ایک نطفہ سے، ٹھیک ہے جی، پیدا جی کیا اچھا وہ ایک پانی کی بوند ہو گئی، ثم من علقۃ،